نعبد وإياك نستعين اے چاند یہاں نہ نکلا کر بے نام سے سپنے دکھلا کر یہاں الٹی گنگا بہتی ہے اس دیس میں اندھے حاکم ہے نہ ڈرتے ہیں نہ نادم ہیں نہ لوگوں کے یہ خادم ہیں اس دیس میں ہے کاروبار بہت اس دیس میں گردے بکتے ہیں کچھ لوگ ہیں عالی شان بہت اور کچھ کا مقصد روٹی ہے کچھ لوگ ہیں عالی شان بہت اور کچھ کا مقصد روٹی ہے جو کہتے ہیں سب اچھا ہے مغرب کا راج ہی سچا ہے اے چاند یہاں نہ نکلا کر بے نام سے سپنے دکھلا کر میرے اسلام آباد بار کے تمام عہدیدار یہاں کے غیرت مند جرأت مند بہادر وکلا سٹیج پر بیٹھے تمام مشران میڈیا کے دوست تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ایمان مزاری صاحبہ کا یہاں کے باقی وکلا کا اپنے آئی ایل ایف کی ٹیم علی بخاری صاحب ہمارے جو نیم پنچوتا صاحب ہیں خالد بھائی ہیں باقی جتنی ڈاکٹر بابر اوان صاحب بھی بیٹھے ہیں جتنی بھی باقی آئی ایل ایف کی ٹیم ہے ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں ایمان مزاری صاحبہ کا نام میں نے اس لیے لیا کیونکہ یہ مزاحمت کے دور میں ہمیں اپنی بہادر بہنوں چاہے وہ کے پی سے ہو اسلام آباد میں ہو بلوچستان میں ہو پنجاب میں ہو سندھ میں ہو گلگت بلتستان سے ہو یا آزاد جموں کشمیر سے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے انہوں نے اور ان کو دیکھ کر ہمارے نوجوانوں کو حوصلہ ملتا ہے اور ان کو جرأت ملتی ہے اور وہ بھی جو ہے مزاحمت آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے آزاد عدلیہ کی بحالی کے لیے ہمارے آزاد میڈیا کی بحالی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں جمہوریت کے لیے یہاں پر ہمارے کچھ صحافی میرے سامنے ہیں میرے رائٹ پہ مطیع اللہ جان صاحب لیفٹ پر اسد طور صاحب اور پرسوں جو ٹرائل ان ایبسینشیا میں ہمارے کچھ صحافی دوستوں کو کنوکٹ کیا گیا جس میں ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب ہیں صابر شاکر صاحب ہیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا جب شہید ارشد شریف صاحب پر پاکستان کی زمین تنگ کی گئی اور اس کو جو ہے یہاں پر انصاف نہیں مل رہا تھا اور ان کو حفاظت نہیں مل رہی تھی تو وہ پاکستان چھوڑ کر اپنی جان بچا کر باہر چلے گئے لیکن ان کو باہر بھی نہیں چھوڑا گیا حق اور سچ بولنے پر ان کو ملک سے باہر بھی شہید کر دیا گیا اسی طرح حق اور سچ بولنے پر پرسوں ہمارے ایک اور صحافی بھائی ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب پر بھی اٹیک کیا گیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم بار بار یہ کہتے آئے ہیں کہ آج اگر مجھ پر ہے کل آپ پر آنی ہے اگر آج میرا گھر جل رہا ہے تو اس کی تپش آپ محسوس کریں گے لیکن اگر میرا گھر جل رہا ہے یا مجھ پر ہے اور آپ کھڑے ہو گئے میرے لیے آپ نے آواز اٹھائی اور اس ظلم جبر فسطائیت کے خلاف آپ کھڑے ہوئے تو آپ کا گھر بھی بچے گا آپ کا ہمسایہ بھی بچے گا تو اسی طرح اگر پاکستان تحریک انصاف پر آج ہے اور 3 سالوں سے مسلسل ہم پر جبر فسطائیت ہو رہی ہے اور حق اور سچ کا ساتھ دینے والے صحافیوں پر جو ہے کوحرام برپا کیا گیا ہے اور آپ چپ ہیں تو آج ہماری باری کل آپ کی باری اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہ رکے گا نہیں شاید ہم ریزسٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس کا مقابلہ خون کے آخری قطرے تک اور آخری سانس چلنے تک ہم کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی ریزسٹ نہیں کر پائے گا آپ اتنا پھر ٹک نہیں پائے گے جتنا پاکستان تحریک انصاف ٹک پائی ہے اور جو صحافی آج ٹک پائے ہیں اور انہوں نے اپنی نوکریاں گوائی ہیں اور اپنا ملک چھوڑا ہے وہ گئے ہیں
تو شاید کل کو کوئی اور صحافی ایسا نہ کر پائیں اور آپ کے لیے آواز اٹھانے والا بھی پھر کوئی نہیں ہوگا. تو ہم چاہتے ہیں جو عمران خان صاحب کی حقیقی آزادی کی تحریک ہے، جس میں صرف اور صرف جمہوریت کو مضبوط کرنا، آئین اور قانون کی بالادستی لانا، آزاد عدلیہ کی بحالی، کیونکہ چٹ کے ذریعے اگر فیصلے ہو رہے ہیں تو پھر ہم اور کیا گلے کر سکتے ہیں. 3 ججز جو یہ حکم دیتے ہیں سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو کہ میری ملاقات میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب سے کرائی جائے، اور 3 ججز کے آرڈر ایک سپرنٹنڈنٹ جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے، تو ہم باقی انصاف کی کیا توقع کر سکتے ہیں؟ کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان! عمران خان! کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان! کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان صاحب، اس کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر وہ اس کے باوجود بھی جیل میں ہے تو وہ ہماری جنگ لڑ رہا ہے. وہ پاکستان میں ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کی جنگ لڑ رہا ہے. اس کے ساتھ تو ہو رہا ہے، تقریباً 3 سال مکمل ہونے کو ہے. اس کے ساتھ جو ظلم جبر فسطائیت ہو رہی ہے وہ تمام دنیا کے سامنے ہے. عدت جیسے گھٹیا کیسز جس کا اسلامی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی اس پر کیے گئے. توشہ خانہ کا کیس کیا ہے؟ مطلب گاڑیاں لینے والے آج حکمران بیٹھے ہیں اور قانونی طریقے سے کوئی چیز لینے والا جیل میں بیٹھا ہوا ہے. یہ مذاق بنایا ہوا ہے، اور یہ صرف عمران خان صاحب کے ساتھ مذاق نہیں ہے، یہ وکلا آپ کے ساتھ، آپ کی عدلیہ کے ساتھ، ہمارے ججز کے ساتھ، ان سب کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. اور آپ پر جو ہیں یہ ہنس رہے ہیں بند کمروں میں. آپ لوگوں کو مفلوج کیا ہوا ان لوگوں نے. اگر عمران خان صاحب جیل میں ہے آج تو ہماری جنگ لڑ رہا ہے، ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کی جنگ لڑ رہا ہے. تو ایک بندہ اگر ہم سب کی جنگ لڑ رہا ہے تو ہمیں یونائٹ ہونا ہے، ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے. ہم نے اس جبر ظلم فسطائیت کا مقابلہ کرنا ہے، ضمیر کی آواز سنی ہے. اگر ضمیر مردہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، بیٹھو آرام سے. لیکن کسی کا بھی اگر 1% بھی ضمیر زندہ ہے تو وہ اس 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف بھی کھڑا ہوگا، 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف بھی کھڑا ہوگا. جو انفیئر ٹرائلز ہو رہے ہیں، چاہے وہ صحافیوں کے ہیں چاہے پولیٹیشنز کے ہیں، اس کے خلاف بھی کھڑا ہوگا. اور یہ ڈیمانڈ کرے گا کہ جتنے بھی ہمارے پورے پاکستان میں سیاسی ورکرز ہیں جن کو ناحق قید کیا ہوا ہے، یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ ان سب کو رہائی ملے. عمران خان صاحب ہیں، وہ اپنی رہائی کی بات نہیں کرتے، وہ فیئر ٹرائل کی بات کرتے ہیں. ہمارے عدالتیں اتنی مفلوج ہیں کہ جب عمران خان صاحب کہتے تھے کہ مجھے سیکیورٹی رسک ہے، میں لاہور سے اسلام آباد نہیں آ سکتا، کیونکہ اس سے پہلے ان پر جو ہے 4 گولیاں لگی تھی، ان کو اٹیک ہو گیا تھا. لیکن یہاں کے ججز کہتے ہیں کہ نہیں، تمہیں آنا ہوگا. آج عدالتیں خود اٹھ کر جو ہے اڈیالہ جیل جا رہی ہے. ایک سابقہ وزیر اعظم اور پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر کو لاہور سے اسلام آباد زخمی حالت میں بلایا جاتا ہے، لیکن ایک بندہ جو کنوکٹڈ ہے اور وہ باہر سے پاکستان آ رہا ہے، عدالت خود جا کر اس کو ایئرپورٹ پر ریسیو کرتی ہے. ہم کسی سے بھیک نہیں مانگتے، ہم کسی کو اپنی جھولی نہیں پھیلاتے. پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کا ہر سپاہی، عمران خان کا ہر ادنا کارکن صرف اور صرف چاہتا ہے کہ انصاف ہو، آئین اور قانون کی بالادستی ہو. اگر آئین اور قانون کی بالادستی میں، انصاف میں ہمارے گلے بھی کٹ جائے ہمیں پرواہ نہیں، لیکن انصاف ہو. میں خیبر پختونخوا میں چیف ایگزیکٹو ہوں. میں نے تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں، تمام ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو
प्रोविंशियल असेंबली के छत तले जमा किया। हमने एक मुतालबा किया, 15 मुतालबे थे, जिसमें एक ये था कि मिलिट्री ऑपरेशंस किसी चीज का हल नहीं है। तमाम सियासी और मजहबी जमातें खैबर पख्तूनख्वा के हर मकतबा फिक्र के लोग ये बार बार कह रहे हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, लेकिन मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। तो ये निजाम का चलना नहीं है, ये बदमाशी है। ये निजाम का चलना इसको नहीं कहते, इसको बदमाशी कहते हैं। और जब बंदूक की नोक पर बदमाशी की जाती है तो निहत्ते लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है ये होता है कि मैं अपने अवाम की जान और माल की हिफाजत करूं, और इंशाअल्लाह ताला वो हिफाजत हम करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे अजीज साथियों, आज पाकिस्तान जिस नेच पर पहुंच चुका है, इससे आगे तबाही तबाही है। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान को कुछ हो, क्योंकि इसके लिए हमारे बड़ों ने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। हमने अपनी जवानियां लुटाई है इस फरसुदा घटिया निजाम को तब्दील करने के लिए, और अभी भी उसी जद्दोजहद में हम हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये जद्दोजहद जारी रहेगी। लेकिन आप लोगों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। शायद मैं कानून को इतना ना समझूं, आप लोग समझते हैं। पाकिस्तानी कौम की आप लोगों की तरफ आंखें हैं और आप लोगों से ही उम्मीदें हैं। अगर आप लोग आईन और कानून की बालादस्ती के लिए और आजाद अदलिया की बहाली के लिए खड़े ना हुए तो हमारे आने वाले बच्चे हम पर भी तुकेंगे और आप पर भी तुकेंगे। आप लोगों ने खड़ा होना है। हमारे जजेस अदलिया मफलूज होने के बाद शायद हमारे जजेस ये चाह रहे हो कि आप और हम खड़े हों, उनको आजाद करने के लिए हम खड़े हों। तो मैं इस स्टेज से आपको ये यकीन दिलाता हूं कि हमारे वकला तहरीक का ऐलान करें, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का हर नौजवान आपका साथ देगा और आपके साथ खड़ा होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं एक दफा फिर तमाम वकला बरादरी का, अपनी ILF की टीम का, ईमान मिजारी साहिबा का, बाकी जितने भी हमारे दोस्त हैं, उन सब का इंतहाई मशकूर और ममनून हूं। इंशाअल्लाह ताला मुलाकातें होती रहेंगी। मुज़ाहमत जिंदाबाद।